اسی طرح سے 14 نمبر، مردوں کی قلت ہوگی، عورتیں بڑھیں گی۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے، عام طور سے عمومی طور پر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے، عورتیں بڑھیں گی اور مرد کم ہوں گے۔ کوئی آدمی کہے گا بھائی ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ابارشن کی برکت سے، ابارشن کی وجہ سے، کیونکہ یہاں لوگ بہت سینسیٹیو ہیں، ان کو بیٹی نہیں چاہیے، بالکل نہیں چاہیے۔ باہر تو بھی تھوڑا چاہیے، لیکن انڈیا میں بیٹی بالکل نہیں چاہیے۔ کیوں؟ بیٹی ہوئی تو پھر پیٹی تیار رکھنی پڑتی ہے، اس کے لیے شادی کا خرچہ، اس کو پڑھانا لکھانا، اتنا کر کے پھر اس کی شادی میں اتنا بڑا دہیج دینا، ٹرک بھر کے سامان بھیجنا، ایڈوانس میں بھیجنا، کیونکہ عزت بھی نہیں جانا چاہیے لڑکے والوں کی، پہلے بھیجنا۔ اس ساری خرافات کی وجہ سے آج معاشرے میں بیٹی غیر مطلوب چیز بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو۔ غیر مسلموں کا تو سمجھ میں آتا ہے، ان کے پاس تو کوئی قاعدہ نہیں ہے، مسلمان بیٹی کو پسند نہیں کرے شرم کی بات ہے۔ حالانکہ بیٹی اگر ایک سے زیادہ بیٹی اگر آدمی کو ہو جائے تو جنت میں اس کو لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ اگر پال پوس کے اس کو بڑا کرے تو جنت میں لے جانے کا ذریعہ اس کے لیے، جہنم سے بچاؤ ہے۔ تو آدمی کو خوش ہونا چاہیے۔ آدمی کا منہ ایک دم بالکل اتر جاتا ہے، بیٹی سنتے ہی تھوڑی اس کو جگانا پڑتا ہے، سنو، سنے کہ نہیں؟ ہاں سنا، میں نے سنا۔ اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں فیس بک پہ کیا ڈالوں۔ بیٹی تو اس کا پورا جو ہے وہ شیر خان کی تیاری میں تھا، یہ بیچاری بلی آ گئی۔ تو آج بہت سارے لوگ جو ہے بیٹی کو عیب سمجھتے ہیں۔ وہ آدمی بڑا سعادت مند ہے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ بلکہ واصلہ ابن اسقا صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ عورت کے برکت والا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ اس کو پہلے بیٹی دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری برکت والی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی اس کے یمن، یعنی اس عورت کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس کو اللہ پہلے بیٹی دے۔ تو عورت بھی ڈرتی، ایک بیٹی کے بعد دوسری ہوئی تو اس کی تو ڈیلیوری کا تکلیف تو الگ ہے۔ ساس کا ٹینشن پہلے اس کو ہوتا ہے، ساس سامنے ڈرتی، بیٹا کہ بیٹی ہوتا، دیکھیں یہ سب پروڈکشن اس کے ہاتھ میں، تو کیا پیدا کرتی دیکھتی میں بھی ابھی۔ کون دے رہا ہے؟ وہ ساس سے کہنا چاہیے تو آئی، تو بھی تو بیٹی ہے، تو نوست تھی، مصیبت تھی، تو بھی تو عورت ہے نا، لیکن تجھ کو لڑکا چاہیے، تو خود کیوں پیدا ہوئی؟ پھر اگر تجھ کو لڑکی نہیں چاہیے تو خود تو عورت ہے، اور عورت خود نہیں سوچتی ہے۔ اور اگر عورت نہیں ہوگی تو پھر شادی کس سے کرے گی بیٹے کی؟ تو اللہ لڑکے لڑکی، بیٹا بیٹی دونوں پیدا کرتا ہے۔ ایسا ہوا کسی سال صرف لڑکے ہی پیدا اور لڑکیاں پیدا ہی نہیں ہو رہی دنیا میں۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کی وجود کی دلیل ہے۔ اللہ مسلسل نگرانی کرتا ہے زمین آسمان کی، برابر لڑکے لڑکی برابر پیدا ہوتے رہتے ہیں دنیا میں۔ لیکن چونکہ جنگیں زیادہ ہوں گی تو مرد اس میں زیادہ قتل ہوں گے، ایکسیڈنٹس مرد زیادہ اس میں مرتے ہیں، عورتیں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، اور عورتوں کی طاقت بھی اس اعتبار سے بیماری کے دفاع میں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیے مرد کے مقابلے میں۔ تو قیامت کے قریب، اور انڈیا میں یہ ہونے کی وجہ یہ کہ ابارشن ہو رہا ہے، لڑکیاں کم ہیں، لڑکے زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جائز نہیں اسلام میں، گناہ ہے، یہ گناہ ہے، اسلام میں گناہ ہے۔ چاہے قانون سے آدمی بچ کے نکل جائے، اللہ کے قانون سے بچ کے نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ فرماتے من اشراط الساعۃ ان یقل العلم ویظہر الجہل، قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور گمراہ یعنی جہالت پھیل جائے گی، ظاہر ہوگی۔ ویظہر الزنا، زنا عام ہو جائے گا، زنا عام ہوگا۔ وتکثر النساء ویقل الرجال، اور عورتیں بڑھ جائیں گی اور مرد کم ہو جائیں گے۔ حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ حال نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ 50 عورتوں کا ایک آدمی سرپرست ہو جائے گا۔ اتنی گنتی کا ریشو ایسا ہو جائے گا، اتنے کم مرد اور اتنی زیادہ عورتیں ہو جائیں گی کہ ایک طرف 50 عورتیں ہیں تو ان کو سنبھالنے کے لیے کتنے آدمی ہوں گے؟ ایک آدمی 50 عورتوں کے لیے، یہ ریشو ہو جائے گا عورتوں کا۔ مرد گھٹتے چلے جائیں گے، عورتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔